آج ہم تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے 21ویں صدی کے آغاز میں عالمی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کیا، جسے دنیا آج صدام حسین کے نام سے پہچانتی ہے۔ صدام حسین ہمیشہ سے کہا کرتے تھے کہ میں عربوں کا شیر ہوں، اور وہ واقعی میں ایک شیر تھا۔ ایک جگہ پر صدام حسین کہتے ہیں، میں کبھی امریکہ کے سامنے نہیں جھکا اور نہ ہی جھکوں گا، اور اسی امریکہ نے صدام حسین کو راستے سے ہٹانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ صدام حسین کو 30 دسمبر 2006 کو سرعام پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ صدام حسین کے جانے کے بعد بدامنی عراق کا مقدر بن چکی ہے۔ صدام حسین کی زندگی کی کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کے لڑکے سے لے کر عالمی سطح پر ایک بڑے حکمران تک پہنچنے کی ہے۔ صدام حسین 24 سالوں تک قدرتی تیل سے مالا مال ملک پر حکمرانی کرتے رہے، اور عراق میں اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکا۔ ہر چیز پر صدام حسین کا ہی کنٹرول تھا، مخالفین اس کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں الفجا میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کے والد صدام حسین کی پیدائش سے پہلے ہی چل بسے۔ صدام حسین کے دنیا میں آنے کے کچھ ہی عرصے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی، اور اس شادی کے ذریعے صدام حسین کو 3 سوتیلے بھائی بھی ملے۔ سوتیلے باپ کا صدام حسین کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں تھا، وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ صدام حسین اس کے ساتھ رہے، جس کی وجہ سے صدام حسین کا سوتیلا باپ اسے مارتا اور پیٹتا تھا تاکہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ صدام حسین 10 برس کی عمر میں وہاں سے فرار ہو گیا اور بغداد میں اپنے چچا خیر اللہ تلفہ کے پاس چلا گیا، جو صدام حسین کے لیے باپ جیسی شخصیت بن گیا۔ خیر اللہ تلفہ صدام حسین کی ہونے والی بیوی کا والد تھا، اور وہ ایک دیندار سنی مسلم تھا۔ 1957 میں 20 سال کی عمر میں بیت پارٹی میں شامل ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ اس کے اراکین 300 سے بھی کم تھے۔ صدام حسین کے اس پارٹی میں آنے کے بعد عراق سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ صدام نے عراق کے صدر کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر صدر پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن وہ اس حملے سے بچ گیا۔ صدام حسین گرفتار ہونے کے خوف سے ملک سے فرار ہو گیا۔ جب ان کی پارٹی کی حکومت آئی تو صدام حسین ملک واپس آئے۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالرزاق اس وقت عراق کے وزیر اعظم تھے۔ خطرہ تھا کہ وہ بغاوت کر سکتے ہیں۔ صدام حسین نے جلاوطنی کے دوران ہی انہیں قتل کروا دیا۔ صدام حسین دوسرے طاقتور ترین شخص بن گئے۔ صدر ایک بوڑھا شخص تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی پارٹی کے تمام معاملات صدام حسین ہی دیکھا کرتے تھے۔ صدام حسین عراق میں جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں۔ صدام حسین نے 1979 میں صدر سے زبردستی استعفیٰ دلوا دیا اور خود عراق کا صدر بن گیا۔ صدر بنتے ہی صدام حسین نے اپنی پارٹی سے غداروں کو نکالنے کا فیصلہ کیا اور 68 رہنماؤں کو پارٹی سے غداری کے الزام میں بے دخل کر دیا، اور بعد میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ 1980 میں صدر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا، اور یہ جنگ تقریباً 8 سالوں تک جاری رہی۔ عراق اور ایران دونوں جانب 10 لاکھ سے زیادہ لوگ قتل ہو گئے۔ ایران سے جنگ ختم ہوتے ہی صدام حسین کویت کو دھمکیاں دینے لگا۔ پہلے صدام حسین نے کویت سے مطالبہ کیا کہ وہ قرضہ معاف کرے۔ کویت نے جب قرضہ معاف کرنے سے انکار کیا تو صدام حسین نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کیا، مگر کویت نے قیمتیں بڑھانے سے بھی انکار کیا۔ آخرکار 1990 میں صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ عالمی فورسز اور عالمی توانائیاں صدام حسین کی اور عراق کی تمام سازشوں کو دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے عالمی اتحاد نے عراقی فوج کے خلاف آپریشن شروع کی۔ یہ دوسری ورلڈ وار کے بعد ہی بننے والا سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا۔ امریکہ کی قیادت میں اس بڑے فوجی اتحاد نے چند دنوں میں ہی عراقی فوج کو تہس نہس کر دیا۔ اس حملے کے بعد صدام حسین نے کبھی بھی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کا نہیں سوچا۔ 2002 میں صدر بش نے صدام حسین کا تختہ الٹنے کا اعلان کیا۔ صدر بش نے الزام لگایا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے کہنے پر ہتھیار نہ ملنے پر امریکہ نے مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا۔ 3 ہفتوں میں ہی صدام حسین کی 24 سال کی حکمرانی ختم ہو گئی۔ صدام کی فوج پارا پارا ہو گئی۔ امریکہ نے عراق پر قبضہ کر لیا، مگر صدام حسین فرار ہو چکے تھے۔ ان کو گرفتار کرنے کے لیے امریکہ نے ایک آپریشن لانچ کی۔ ان کو ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا، اور ان کو آخرکار صدام حسین کا سراغ مل گیا۔ صدام حسین امریکی فوج کو ایک ایسے
ایسی جگہ سے ملے جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی پیدائشی جگہ کے قریب ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے۔ صدام حسین کو جب بنکر سے نکالا گیا تو ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، ان کے بال لمبے ہو چکے تھے۔ امریکہ نے صدام حسین کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف 150 لوگوں کے قتل کا مقدمہ درج کیا۔ صدام حسین کا کیس نگراں حکومت نے چلایا جو امریکہ کی کٹ پتلی تھی۔ صدام حسین کو 1982 کو قتل عام سمیت کئی جرموں میں قصوروار قرار دیا گیا اور انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ صدام حسین نے اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اصلی مجرم میں نہیں بلکہ امریکی صدر بش ہیں۔ صدام حسین جج سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم ایک عراقی ہو اور تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کون ہوں۔ آخری فیصلے تک وہ ڈٹے رہے، اس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ صدام حسین کو دسمبر 2006 کو عید الاضحیٰ کے دن عوام کے سامنے پھانسی دی گئی۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بڑی محنت سے اس ویڈیو کو بنایا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی لازمی کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔